الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، دنیا میں انسان کے ساتھ موافق حالات، اچھے حالات بھی پیش آتے ہیں، ناموافق حالات بھی پیش آتے ہیں، اور بندے کا کام ہے موافق حالات میں اللہ کا شکر کرنا اور ناموافق حالات میں صبر کرنا۔ اور انسان کے لیے یہ راستہ آسان اس وقت ہوتا ہے جب اس کے دل میں آخرت کا یقین ہو، دنیا کی حقیقت اس کے سمجھ میں آئے۔ آدمی جب دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، حد سے تجاوز کرتا ہے اور بہت واویلا مچاتا ہے، بے صبری، ناشکری کرتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں جو کچھ ہے وہ دنیا ہی ہے، یہاں کی کامیابی ناکامی ہی کو وہ اصل سمجھ رہا ہے۔ اور جو مومن بندہ ہوتا ہے اس کے دل میں آخرت کا یقین ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ دنیا چند روزہ ہے، ختم ہو جائے گی، ہر شخص کو آخرت میں پہنچنا ہے اور اصل زندگی وہاں کی زندگی ہے۔ تو ایسا بندہ موافق حالات میں بھی قابو میں رہتا ہے، نعمتیں ملتی ہیں تو سرکش نہیں بنتا، اور تکلیف اور مصیبت آتی ہے تو بھی حد سے زیادہ پریشان نہیں ہوتا، بے صبری کا کام نہیں کرتا، اللہ سے ناراض نہیں ہوتا، اللہ سے شکوے شکایتیں نہیں کرتا۔ وہ سمجھتا ہے بھئی جیسی بھی ہے دنیا گزر جائے گی، بہرحال راحت کے ساتھ گزرے تو بھی گزر جائے گی، تکلیف کے ساتھ گزرے تو بھی گزر جائے گی، مگر یہ رہنے والی نہیں ہے، رہنے والی زندگی تو اس کے بعد کی زندگی ہے۔ اس لیے ایمان بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اللہ پر ایمان، اللہ کی تقدیر پر ایمان، آخرت پر ایمان، یہ ہمارے دل کو مضبوط کرتا ہے۔ سکون والی زندگی اسی کے ذریعے ملتی ہے، اور جب اللہ پر ایمان کمزور ہوتا ہے، آخرت پر ایمان کمزور ہوتا ہے، تقدیر پر ایمان کمزور ہوتا ہے، تو پھر بندہ دونوں حالتوں میں سرکشی کا راستہ، ناشکری اور بے صبری کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ ایک خلق، ایک اچھی صفت جو بزرگوں نے بیان کی ہے وہ ہے رضا بر قضا، یعنی آدمی اللہ کی طرف سے جو بھی فیصلہ ہو، اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو بھی پیش آئے اس پر بندہ راضی رہے۔
یہ بہت اونچا مقام بتایا گیا، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا۔ معصور دعاؤں میں ہے اللہم ارضنی بقضائک وبارک لی فیما قدر لی، اے اللہ آپ نے جو فیصلہ کیا اس پر مجھے راضی اور خوش کر دیجئے، میرے لیے جو مقدر کیا گیا ہے اس میں میرے لیے برکت عطا فرما دیجئے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو چاہو، اس کی خواہش ہو، اس کی محبت ہو تمہارے دل میں، مگر وہ تمہارے لیے اچھی نہ ہو، تمہارے لیے بری ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ تو اس لیے بندے کو چاہیے کہ ہر حال میں وہ اپنے اعمال کا جائزہ لے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، گناہوں سے توبہ کرے، عبادت میں ذکر میں مشغول ہو، اور جو حالت بھی پیش آئے اس حالت کے موافق اس حالت میں اللہ کے حکم کے موافق عمل کرے۔ دعا سکھائی گئی کہ اگر کوئی تکلیف و پریشانی پیش آئے تو اس وقت بھی کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کے لیے حمد ہے۔ ماشاءاللہ عربوں کا مزاج اس معاملے میں بہت اعلیٰ درجے کا ہے، اسی وجہ سے بہت سے واقعات وہاں پیش آتے ہیں، حادثات کے، موت کے، کسی قسم کی تکلیف کے۔ تو جہاں ہم جیسے لوگ، ہمارے ملکوں کے لوگ واویلا کرتے ہیں، چیختے چلاتے ہیں، کپڑے پھاڑتے ہیں، وہاں عربوں کو آپ دیکھیں گے تو وہ ہر حال میں وہ کہے گا الحمدللہ علی کل حال، اللہم لک الحمد، کسی بھی حال میں، سخت سے سخت حالات پیش آ جائیں وہ کہے گا کہ لک الحمد، اللہ آپ ہی کے لیے حمد ہے، تعریف۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر کہتے ہیں کہ وحی نازل ہوئی اور کہ اے داؤد تم بھی ایک کام کا قصد و ارادہ کرتے ہو اور میں بھی ارادہ کرتا ہوں، مگر ہوتا وہی ہے جو میں ارادہ کرتا ہوں، پس اگر تم میرے ارادے اور مشیت پر راضی رہے اور مطیع و فرما بردار رہے تب تو میں تمہارے چاہے کی بھی تلافی کروں گا اور تم سے خوش بھی رہوں گا، اور اگر میرے ارادے پر راضی نہ ہوئے تو تم کو مشقت و تکلیف میں ڈالوں گا، اور انجام کار ہوگا ضرور وہی جو میں چاہوں گا، باقی مفت کی پریشانی تمہارے سر پڑے گی۔ بندہ ہے، بندے کو بندہ بن کر رہنا ہے، آقا بن کے نہیں رہنا ہے۔ عبدیت کا، بندگی کا امتحان ہے۔ بندے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ تو تابع ہے، آقا کی جو مرضی ہو اس مرضی کے تابع اس کو رہنا ہے، اس کی اپنی مرضی نہیں ہوتی۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کیسے ہیں؟ کہنے لگے بہت اچھا ہوں، ساری دنیا میری مرضی کے مطابق چل رہی ہے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا اچھا یہ کب سے آپ کی مرضی کے مطابق ساری دنیا چل رہی ہے؟ انہوں نے کہا میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیا ہے، جو مولا کی مرضی وہ ہماری مرضی، تو سارا کام ہماری مرضی کے مطابق ہی ہو رہا ہے۔ مرضی مولا از ہمہ اولا۔ حضرت شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمہ علیہ رحمہ کے اشعار ہیں، یہ معراج محبت ہے، یہ اعجاز محبت ہے، ہزاروں زخم کھا کر مسکرانا شاد ماں رہنا، کوئی بھی حال ہو ہر حال میں شاد ماں رہنا، حقیقت میں اسی کا نام ہے بس کامراں رہنا۔ کامیابی اسی میں ہے کہ آدمی جو حال بھی ہو اس حال میں آدمی اللہ سے راضی رہے، خوش رہے، بس اسی میں انسان کے لیے کامیابی ہے۔ ہر حال میں راضی برضا ہو کے ذرا دیکھ،
دنیا ہی میں رہتے ہوئے جنت کا مزہ دیکھ۔ حضرت حکیم اختر صاحب علیہ رحمہ کا بھی ایک وعظ ہے مواعظ درد محبت میں، کسی کے انتقال کے موقع پر تعزیت کے لیے حضرت تشریف لے گئے تھے تو اس وقت بیان کیا تھا، اس کا عنوان ہے تسلیم و رضا، یعنی بندہ تسلیم یعنی اپنے کو جھکا دینا اللہ کے سامنے۔ تو تفویض اور تسلیم یہ بڑا مقام ہے، یعنی اپنے کو اللہ کے سپرد کر دینا۔ ایک ہے تجویز، یعنی بندہ اپنی طرف سے طے کر رہا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے، اور ایک ہے تفویض کہ بندے نے اپنے کو اللہ کے سپرد کر دیا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجویز ہو میں اسی پر راضی اور خوش ہوں۔ اس خنجر تسلیم سے یہ جان حزیں بھی ہر لحظہ شہادت کے مزے لوٹ رہی ہے، جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے اس کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ عبد الغنی صاحب علیہ رحمہ سے پوچھا کہ بتاؤ اخلاص سے اونچا مقام کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضرت آپ بتائیے اخلاص سے اونچا کیا مقام ہے؟ فرمایا اخلاص سے اونچا مقام تسلیم و رضا ہے۔ بندے کا اپنی مرضی کو فنا کر دینا اللہ کی مرضی میں اور اللہ سے راضی رہنا ہر حال میں، اس کا نام یہ اخلاص سے بھی اونچا مقام ہے۔ ایک شخص معذور پڑا ہوا تھا، اس کے تمام اعضاء ناکارہ ہو چکے تھے، چلنے کے قابل نہیں تھا، ہاتھ ہلانے کے قابل نہیں تھا، مگر وہ اپنی زبان سے اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ تو کسی بزرگ نے پوچھا کہ بھائی تم تو اس حال میں پڑے ہو کہ تم کو دیکھ کے تو ہر شخص کو ترس آئے، اور اس حال میں تم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ کم از کم اللہ نے میری عقل ٹھکانے رکھی اور میری زبان کو اللہ نے ذکر کی توفیق عطا فرمائی، تو میں اس پر شکر نہ ادا کروں تو اور کیا کروں؟ تو مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ اس مقام پر ہے کہ اس کو اپنی ساری تکلیفوں کی طرف دھیان نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے جو نعمت ملی ہوئی ہے اس نعمت کا استحضار ہے اس کو۔ آدمی اپنی طرف سے تجویز کرتا ہے، مگر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجویز ہے اسی میں خیر و بہتری ہے، ہم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہم الصلاۃ والسلام کا جو واقعہ ہے، اس واقعے میں دیکھیے حضرت خضر جا رہے ہیں، ایک کشتی تھی، بیٹھے، اور اس کشتی کو اچھی خاصی کشتی تھی، حضرت خضر نے ایک تختہ توڑ دیا اس کا۔ اس زمانے میں کشتیاں جو بنی ہوئی ہوتی تھیں وہ ایسی نہیں ہوتی تھیں کہ بھائی، وہ تو لوگ بڑھئی جو ماہر ہوتے تھے وہ بنا دیتے تھے، سیدھی سادی کشتیاں ہوتی تھیں۔ تختہ توڑ دیا تو خطرہ پیدا ہو گیا، رسک پیدا ہو گیا، کشتی ڈوب سکتی ہے۔ پھر اسی طرح سے اور واقعات بھی ہیں، حضرت خضر نے ایک بچے کو قتل کر دیا، پھر اسی طرح سے ایک دیوار گر رہی تھی، اس بستی میں گئے حضرت خضر، حضرت موسیٰ، بستی والوں سے کہا کہ بھائی ہم مسافر ہیں، ہم کو کھانے کی ضرورت ہے، مہمان نوازی کرو۔ ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ اس زمانے میں ہوٹل ہوتے نہیں تھے، ضیافت کرنا لازم ہوتا تھا بستی والوں پر، کیونکہ کوئی کھائے گا تو کہاں سے کھائے گا بھائی، ایسے ہوٹل تو نہیں ہوتے تھے صحراؤں میں، جنگلوں میں، دیہات میں، مگر انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے برے اخلاق دکھائے، مگر اس کے باوجود وہاں ایک دیوار گر رہی تھی، حضرت خضر نے اسے صحیح کر دیا، سیدھا کر دیا، مضبوط کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان سب چیزوں پہ اشکال ہونے لگا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو بعد میں حضرت خضر نے اس کی حکمتیں بتائی کہ اس میں یہ حکمتیں تھیں، اور انہوں نے یہ بتایا کہ میں نے کشتی کو عیبدار اس لیے کر دیا کہ آگے ایک بادشاہ تھا جو اچھی اچھی کشتیوں کو چھین رہا تھا مالکوں سے، اور میں یہ چاہتا تھا کہ یہ کشتی مالک کے پاس رہے اور اس سے چھینی نہ جائے، تو اللہ کے حکم سے میں نے اس کی کشتی کو عیبدار بنا دیا تاکہ بادشاہ یہ دیکھ کے کہ یہ ٹوٹی ہوئی ہے اسے چھوڑ دے۔
تو اس کے فیصلوں کو بس وہی جانتا ہے۔ ایسے ہی ایک واقعہ کہا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک وزیر تھا، اور وزیر کی عادت تھی کہ کوئی بھی بات پیش آ جائے وہ بادشاہ سے کہتا تھا خیر ہے اللہ کی طرف سے۔ تو ایک مرتبہ بادشاہ کی انگلی کٹ گئی، وزیر نے کہا خیر ہے، اس کی زبان سے نکل گیا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر ہے۔ اب بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ میری انگلی کٹ گئی اور یہ کہہ رہا ہے کہ خیر ہے، جیل میں ڈال دو اس کو۔ تو اس کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد بادشاہ شکار کو نکلا، سارے لشکر سے الگ ہو گیا، اکیلا تھا۔ قبائلیوں نے اسے پکڑ لیا اور وہ لوگ ایک بت کی پوجا کر رہے تھے اور وہاں بلی چڑھانا چاہتے تھے، جیسے ہمارے ملک میں بھی لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو وہ اس پکڑ کے لے گئے کہ یہ اچھا مل گیا ہے بکرا، اس کو ذبح کر دیں، اس کی بلی چڑھا دیں۔ مگر جب لے کے گئے تو پجاری نے دیکھ کے کہا کہ اس کی انگلی کٹی ہوئی ہے، اس کی بلی نہیں چڑھائی جا سکتی، چھوڑ دیا۔ تو اب بادشاہ کی سمجھ میں آیا کہ واقعی انگلی کٹنے میں تو خیر بھلائی ہے۔ آ کے وزیر کو نکالا اور کہا کہ بھئی میری انگلی کٹنے میں تو یہ خیر ہے، اور تمہارے جیل جانے میں کیا خیر تھی؟ اس نے کہا بادشاہ اگر میں جیل نہ جاتا تو آپ کے ساتھ لگا ہوا رہتا ہمیشہ میں، تو لوگ آپ کو تو چھوڑ دیتے وہ اور مجھے ذبح کر دیتے۔ تو جو آیا جو ہوا ہے ان کی طرف سے وہ خیر ہی خیر۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس کو کہتے ہیں تکوینی حکمتیں اور راز، یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ حضرت خضر کو علم تھا اس کا، باقی حضرت موسیٰ بھی بہت اولو العزم پیغمبر ہیں مگر ان کو علم نہیں تھا اس کا۔ یہ پیغمبر شریعت کے احکام لے کے آتے ہیں اور ہم شریعت کے پابند ہیں، اور وہ تکوینی چیزیں ہم کو نہیں بتائی گئیں اور نہیں بتائی جا سکتی، وہ ہم کو ہماری اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھ سکیں اور ہضم کر سکیں۔ تو بہرحال اس دنیا میں انسان تھوڑے دن کے لیے ہے۔ کوئی ہمارا عزیز رشتہ دار مر کے بھی گیا ہے تو وہ جہاں گیا ہے وہیں ہم بھی جانے والے ہیں۔ لوگ امریکہ کا ویزا لگ جاتا ہے تو بڑے خوش رہتے ہیں کہ ساری فیملی چلی گئی، میں اکیلا ہوں، میری فائل لگی ہوئی ہے، تو چہرے پہ بھی بڑی خوشی رہتی ہے، بھائی سب چلے گئے میں اکیلا بچا ہوا ہوں، تو میں بھی جانے والا ہوں امریکہ۔ تو امریکہ جا کے تو کوئی ہمیشہ رہے گا نہیں، مگر آخرت میں ہمیشہ رہنا ہے۔ تو بہرحال اس دنیا میں سکون کا راستہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کے فیصلوں پر راضی رہے اور اللہ کے حکم پر عمل کرتا رہے اور اللہ سے مانگتا رہے اور بندگی اختیار کرتا رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی بندگی والی زندگی اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے، ہم سب کو اسلام کی زندگی اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے، سنتیں ادا فرمائے۔